بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے پاورفل قوم، دنیا کی سب سے طاقتور قوم، جن کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ اگر اپنی بیویوں سے ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتے تو وہ حاملہ ہو جاتی تھیں۔ پیارے دوستوں، یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بنایا کرتی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ قوم زمین پر کہاں آباد تھی اور یہ قوم کس نبی کی امت تھی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے یہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پڑ پوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پہ غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں قرآن میں فرمایا، جن قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد میں دولت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش تراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کی زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم عاد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور ہب تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو رباح الجارود کے بیٹے تھے۔ رباح عاد کے بیٹے تھے، عاد اوس کے بیٹے تھے اور اوس ارم بن سام کا بیٹا تھا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ سام کے بیٹے ارم کی وجہ سے قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ آپ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا تم اس سلسلے میں محض جھوٹ گڑھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی،
ان میں سے دو نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان دونوں قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تاہم قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بڑے اور خوفناک عذاب کے لیے تیار رہو، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اسی نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چلتے رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روگردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈھٹائی سے کہنے لگے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں ان کی اسی سرکشی کا ذکر اس الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی تصریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کے یہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے اس کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کے دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ مکرمہ آ کر ان کے یہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی تھیں اور رقص کرتی تھیں۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی، وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص سے دل بہلایا کریں۔ اس وفد نے دعا تو کہاں مانگی، الٹا غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہاں مقیم رہا۔ 1 ماہ بعد جب وفد واپس لوٹنے لگا تو اس کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار کلیل بن عنبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تیہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی اثنا میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کلیل بن عنبر کو آواز دے کر کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کلیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہے۔
پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والے نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف میں بیان ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہیں جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے مہد تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ سورہ کہف میں بیان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے پوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ 8 دن جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا، کوئی فرد، کوئی جانور اور کوئی پرندہ اس آندھی سے زندہ نہ چھوٹا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1998 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کا کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا ہے جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔